بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ F5 فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے برگر پیزا۔ اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ آلو بوائل کر دیے ہیں۔ اب میں ان کو ایسے مولی کش کر دوں گی۔ یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان کو آپ میش بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اس سے بھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کدو کش کر رہی ہوں۔ کدو کش کہہ لیں یا مولی کش کہہ رہے ہیں، ہمارے میں مولی کش بھی کہتے ہیں، کدو کش بھی کہتے ہیں، جو بھی کش ہو بھائی، ہم نے آلو ہی باریک کرنے۔ یہ دیکھ لیجئے آلوؤں کو میں نے اچھے طریقے سے میش کر دیا ہے۔ یہ میرے پاس ایک گاجر تھی، یہ بھی میں نے اچھے طریقے سے مولی کش کر دی تھی، یہ بھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ چکن کے بھی میں نے بوائل کر کے ریشے کر دیے ہیں، یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک شملہ مرچ میں نے لی ہے، اس کو بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ اور یہ ایک پیاز ہے، یہ بھی میں نے باریک چاپ کیا ہوا ہے، اس کو بھی ڈال دیں گے۔ یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ مرچ ہے اس میں، اور اس میں کالی مرچ بھی ایڈ کی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے باریک مکس کر کے پیسی ہوئی ہیں، یہ ساری اس میں ڈال دیتی ہوں۔ آپ کے پاس اگر الگ الگ ہیں تو اپنی مرضی سے حسب ذائقہ ڈالیے گا۔ یہ میرے پاس دھنیا پاؤڈر ہے، یہ بھی میں ایک چمچ ڈال دیتی ہوں، تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ نمک ایک چمچ، آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں حسب ذائقہ۔ کالی مرچ میری سرخ مرچوں کے اندر ہی مکس کر کے میں نے یہ پیسا ہوا مسالہ، تو وہ میں نے ایڈ کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سارے بیٹر کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ اس کو سب کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ دیکھیں یہ اسپیچولا سے صحیح نہیں تھا ہو رہا، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، کیونکہ ہاتھوں سے جو چیز بنتی ہے نا، اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ یہ اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی، اس سے اتنا اچھا مکس نہیں تھا ہو رہا۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے، اس کو ہم سائڈ پہ کر لیں گے۔ اب یہ میرے پاس بریڈز پڑی ہوئی ہیں، ان کو میں اچھے طریقے سے یہ گول شیپ میں کاٹ لوں گی۔ میں نے یہ ایک میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے بول سا، اس کو لیا ہے۔ آپ کے پاس اگر گلاس ہے، گلاس سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو گول شیپ میں کر دوں گی۔ یہ تھوڑا بڑا ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا دونوں سائڈوں سے گول کرنا چاہتی ہوں۔
یہ دیکھ لیجئے، یہ ان کے کنارے جو ہیں ان کو ہم الگ کر دیں گے۔ اب یہ میں نے ایک چھوٹا سا بول لیا ہے، اس میں یہ 3 چمچ کارن فلور کے ڈالوں گی۔ 1 2 3 چمچ کارن فلور ہے، اور یہی 3 چمچ میں میدا ڈالوں گی۔ یہ میدا ہے 1 2 اور 3۔ اگر کارن فلور نہ ہو تو میدا بھی، خالی میدا بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو ایسے مکس کرتے جائیں گے۔ اس سارے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اس کو اتنا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی گٹھلی نہ رہے۔ یہ اس کو صحیح طریقے سے مکس کرنا ہے۔ پانی تھوڑا اور ایڈ کروں گی۔ ایسے اس کو مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اب اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی نہیں ہے گٹھلی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے لمس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر بہت مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ چلیں جی، اب اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد ملتے ہیں جی۔ تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اذان ہو گئی تھی اس لیے میں نے بند کر دیا تھا۔ اذان سن کے پھر اس کے بعد میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے اب دیکھیں اچھے طریقے سے بن گیا۔ اس کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا بعد میں کیا کرنا ہے۔ ابھی کچھ اور کام ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس کیچپ ہے، سب سے پہلے کیچپ لگائیں گے اس کے اوپر اچھے طریقے سے۔ سب کے اوپر میں کیچپ لگا دوں گی۔ اس کے بعد یہ میرے پاس موزریلا کریم ہے۔ یہ موزریلا جو ہے، یہ مجھے وہ چیز جو ہے موزریلا وہ نہیں ملی تھی، موزریلا چیز، یہ چیز کریم ہے، یہ میں یوز کرتی ہوں۔ آپ کے پاس اگر چیز ہو تو پھر چیز یوز کیجئے گا، اس سے زیادہ مزے کے بنتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو سکپ بھی کر دیں، اس کے بغیر بھی بن جاتے ہیں۔
اس کے بعد یہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے. یہ دیکھیں اس کی فیلنگ میں نے ریڈی کی ہوئی تھی، یہ میں نے فیلنگ ڈال دی ہے اس میں. اب اس کے باہر بھی یہ اچھے طریقے سے لگا دیں گے. یہ اتنے مزیدار. اب پکوڑے سموسے جو ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، اب نئی نئی ڈشز آ رہی ہیں. نئی نئی ڈشز بنائیں اور انجوائے کریں. رمضان میں یہ آپ رمضان میں افطاری کے ٹائم بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر مہمان آئیں ان کے لیے بنا سکتے ہیں. سب انشاءاللہ آپ کی تعریفیں کریں گے. اب دوسری سائڈ پہ بھی اس کو اچھے طریقے سے لگا دیں گے. میں ہاتھوں کا یوز اس لیے کرتی ہوں کہ ہاتھ سے جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے. چمچ سے ادھر ہی بندہ کھیلتا رہتا ہے، جلدی کام ہوتا ہی نہیں. ہم تو بھائی بچوں والے لوگ ہیں، ہم نے جلدی جلدی کر کے بچوں کو کھلانا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو میں آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. اب اس کی سائڈوں پہ یہ لگائیں گے. آگے سے بھی میری کوشش ضرور ہوا کرے گی کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں. ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے، اسکپ کیے بغیر. یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے. اینڈ پہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے کر دیں گے تاکہ یہ صحیح طریقے سے چپک جائے. یہ دیکھیں. اچھا جی، اب یہ برگر بن کے تیار ہو چکے ہیں. اب ہم ایک اٹھائیں گے اور اس میں ڈیپ کریں گے ایسے. اور اب اس کو ایسے کڑمز میں ایسے کڑمز اچھے طریقے سے لگا کے دونوں سائڈوں پہ اب اسے فرائی کریں گے. ایسے یہ سارا جب ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ آئل میرا گرم ہو چکا ہے. اب میں اس میں یہ دیکھیں ایسے ایڈ کر دوں گی. بالکل لو فلیم پہ میں کر رہی ہوں ورنہ یہ جل جائیں گے. تیز نہیں، چولہا تیز نہیں کرنا زیادہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے مزیدار بن رہے ہیں. اس کو ہم سائڈ پہ کر لیں گے. بالکل ہلکا فلیم رکھنا ہے. بس اس کو براؤن کر کے اتار دینا ہے، زیادہ جلانا نہیں، لائٹ براؤن کرنا ہے. کیونکہ ہماری ساری چیزیں پہلے سے پکی ہوئی ہیں، صرف ہم نے اس کو ہلکا سا پیارا سا کلر دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جلا جلا کے کالا سیاہ کر کے تو پھر کھانا ہی نہ ہو. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری فائنل لک کتنی مزیدار ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنی کرنچی اور زبردست بنی ہے.
یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا زبردست یہ ہمارا بنا ہے. یہ دیکھیں زبردست ہمارے بن گئے برگر پیزا. اس میں سے آپ کو برگر اور پیزے دونوں کا ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی لذیذ اور مزیدار یہ بنے. لائٹ کچھ کم ہے، ہماری لائٹ تھوڑی ڈم ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، معاف کیجئے گا. اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا. اگر اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.